میری دنیا میں ویلکم بیک. تو جی دیکھ لی آپ نے تصویر اینڈ آئی ایم شور پہچان بھی لی ہوگی, تو پھر جلدی سے ہمیں ٹیکسٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مال مفت دل بے رحم, لیکن جب مال ہو گورنمنٹ کا تو دل کچھ زیادہ ہی بے رحم ہو جاتا ہے. سرکاری مال پر وہ لوٹ کھوٹ مچائی جاتی ہے کہ بس بھائی اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ سرکاری سامان بھی تو عوام کے لیے ہی ہوتا ہے, اور اگر عوام ہی اسے لوٹنے لگیں تو بس پھر تو خدا ہی حافظ. شیخو پورہ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا, یعنی ریل کی پٹری کباڑیے کی دکان پر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ریل کی پٹری کباڑیے کی دکان پر کیسے چلی گئی؟ شکر کی تو بات یہ ہے کہ پٹری کے ساتھ ساتھ کہیں ٹرین بھی کباڑیے کی دکان پر نہیں پہنچ گئی. بات تو واقعی سوچنے کی ہے, لیکن آپ سوچیں مت, بس یہ رپورٹ دیکھ لیں, خود ہی پتا چل جائے گا. اربوں روپے خسارے کا شکار ہونے والے محکمہ ریلوے کے کروڑوں روپے مالیت کے ٹریک اور پارٹس بااثر افراد چوری کروا کر کباڑ خانوں اور ری سائیکلنگ فیکٹریوں میں فروخت کر رہے ہیں. فیصل آباد روڈ اور شرکپور چوک کے عاشق کے کباڑ خانے میں ٹھیکیدار فاروق رندھاوا نے سینکڑوں فٹ ٹرین کی پٹری فروخت کی. اسی اسنا میں اطلاع ملنے پر ریلوے پولیس اور سٹی اے ڈویژن پولیس موقع پر پہنچی اور اپنے معاملات سیدھے کر لیے. اسی دوران دنیا نیوز کی ٹیم موقع پر پہنچی تو ٹھیکیدار فاروق رندھاوا پولیس اہلکاروں سمیت غائب ہو گیا اور کباڑیوں نے ریلوے ٹریک اٹھا کر غائب کرنے شروع کر دیے. ذرائع کے مطابق ٹھیکیدار فاروق رندھاوا گورنمنٹ کنٹریکٹر ہے اور گورنمنٹ کے ٹھیکوں کی آڑ میں سرکاری سامان چوری کر کے فروخت کر رہا ہے. شیخوپورہ اور گرد و نواح میں بااثر افراد نے ریلوے لائن کی پٹریاں اتار کر اپنے گھروں اور ڈیروں میں رکھی ہوئی ہیں, جو بعد ازاں فروخت کر دی جاتی ہیں. ریلوے لائن اکھاڑے جانے کے بعد ٹرین الٹنے اور ڈی ٹریک ہونے کے متعدد واقعات بھی ہو چکے ہیں. اس کے باوجود ریلوے اور پولیس حکام اس سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کر رہے. گرمی کے موسم میں ویسے تو سب گھبرائے اکتائے اور جھنجھلائے رہتے ہیں. ایک تو گرمی اور پھر اوپر سے لوڈ شیڈنگ. بھئی یہ سب مل کر تو گرمی کے لمبے دن کو اور مزید لمبا کر دیتے ہیں. لیکن اس موسم میں بچے بہت خوش نظر آتے ہیں. وہ کیوں بھلا؟ بھئی گرمیوں کی اتنی ڈھیر ساری چھٹیاں جو ملتی ہیں اسکولوں سے, لیکن ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں چھٹیوں سے پہلے ہی بچے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ بھئی ہمیں بھی تو کچھ پتا چلے. چلے دیکھتے ہیں, یہ رپورٹ شاید کچھ پتا چل ہی جائے. گرمیوں کا موسم آتے ہی اسکولوں کے بچے موسم کی تبدیلی انجوائے کرتے ہیں. جس طرح ونیکے ترڑ میں گرمیوں کا آغاز ہوتے ہی مختلف سرکاری اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی جانب سے سپورٹس گالا کا آغاز کیا گیا. اس میں مختلف سکولوں اور کالجوں کے طلباء و طالبات کی بھاری تعداد نے حصہ لیا. ملی نغمے اور خاکے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے لڈی اور گھوڑے کا ڈانس بھی پیش کیا گیا. جسے تقریب میں شریک طلباء و طالبات اور معززین نے بہت سراہا. تقریب میں گھوڑے کے ڈانس اور مقامی فنکاروں کی جانب سے ڈھول کی تھاپ پر رقص نے سب کو حیران کر دیا. اور تو اور جوڈو کراٹے کے کھلاڑی احمد نعیم نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. ضلع جھنگ میں ہے ایک چھوٹا سا پیارا سا شہر شورکوٹ. یہ ہے تو چھوٹا سا شہر, لیکن یہاں پر بہت ساری چیزیں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. یہاں ایک مسجد ہے جو خاصی مشہور ہے, پھر ایک اسٹیڈیم ہے وہ بھی کسی وجہ سے بے حد مشہور ہے, پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان سب کچھ کے بارے میں ہی آپ کو بتا دوں تو پھر یہ رپورٹ کس نے دیکھنی ہے؟ چلیں دیکھیں فٹافٹ. شورکوٹ کینٹ ضلع جھنگ کی انتہائی حدود میں واقع چھوٹا سا شہر ہے جو ریلوے جنکشن اور رفیقی ایئر بیس کی وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. شورکوٹ کینٹ میں ریلوے اسٹیشن کا جنکشن ہے جو کہ 3 روٹس پر جھنگ سرگودا, دوسرا ٹوبا ٹیک سنگھ فیصل آباد, تیسرا پیر محل کمالیہ کی طرف ریلوے ٹریک نکلتے ہیں.
شورکوٹ کینٹ کے مشہور مقامات میں ٹھنڈی کھوئی والی مسجد، یہ مسجد 100 سال پرانی ہے، جہاں سے ٹرین سے اتر کر مسافروں کو ٹھنڈی کھوئی کا پانی پینے کو ملتا تھا۔ لاہوری سائیں دربار، یہ ان بزرگ کا دربار ہے جنہوں نے پیش گوئی کی تھی۔ ان کا مقالہ تھا کہ شورکوٹ کینٹ ایک دور میں لاہور کی طرح ہوگا۔ شورکوٹ کینٹ میں میٹرک تک سرکاری تعلیم کا حصول تو آسان ہے، مگر ہائر ایجوکیشن کے لیے سرکاری طور پر کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں سے غریب طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ شورکوٹ کینٹ کا شہری علاقہ کنٹونمنٹ بورڈ اور صوبائی حکومت کے زیر اثر ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر صوبائی حکومت اپنی طرف سے جبکہ کینٹ بورڈ اپنی طرف سے ٹیکسوں کی مد میں جمع شدہ رقم دوبارہ علاقے کے ترقیاتی کاموں پر لگاتی ہے، مگر پھر بھی اس علاقے میں ترقیاتی کاموں کے مسائل تاحال بکھرے نظر آتے ہیں۔ اور اب وقت ہے ایک بریک کا، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک ہنٹ بتا دوں؟ چلو بتا دیتی ہوں، نہیں رہنے دیتی ہوں۔ کبھی کبھی ذہن پر زور دینا اچھا ہوتا ہے، دماغ کی ذرا ایکسرسائز ہو جاتی ہے نا۔ تو لیتے ہیں ایک بریک، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے سنتے جائیں دھرتی کے علاقوں کے حوالے سے مختصر سی نیوز۔ تو ملتے ہیں بریک کے بعد۔ گجرانوالہ میں ارتھ ڈے کے حوالے سے ریسکیو 1122 اور ضلعی انتظامیہ نے ماحول کو آلودگی سے پاک کرنے اور لوگوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے واک کا اہتمام کیا، جس میں اسکول کے بچوں، NGOs کے عہدیداروں، ریسکیو اہلکاروں سمیت شہریوں نے بھرپور شرکت کی۔ واک شیرانوالہ باغ سے شروع ہو کر گوندلاں والا اڈا پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ قوم پرست سندھی رہنما GM سید کی سالگرہ کی مرکزی تقریب کے دعوت نامے تقسیم کرنے کھپرو سے عمرکوٹ جاتے ہوئے نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے جسکم کے مرکزی رہنما کے قتل کے خلاف جسکم نے 25 اپریل کو ہونے والے جلسے کو ملتوی کر کے سندھ میں ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ سنی تحریک ڈیرہ مراد جمالی کے زیر اہتمام ضلعی صدر امان اللہ سعیدی کی قیادت میں کارکنوں نے ایک احتجاجی ریلی ضلعی دفتر سے نکالی، جو مین بازار MA جناح روڈ سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچ کر احتجاجی مظاہرے میں تبدیل ہوئی اور وہاں دھرنا دیا گیا۔ ریلی کے شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے جن پر علامہ عبدالکبیر قادری کے قاتلوں کی گرفتاری اور حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ تھانہ نوشہرہ کلاں کے دور دراز پہاڑی علاقے گل ڈھیری کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کو شدت پسندوں نے دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں پرائمری اسکول کے دروازے، کھڑکیاں اور فرنیچر اڑ گیا، چھت اور دیواروں کو شدید نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق 4 سے 6 کلوگرام دھماکہ خیز مواد اس دھماکے میں استعمال کیا گیا تھا۔ تھانہ مندرہ پولیس نے مندرہ ٹول پلازا پر پشاور سے پنجاب اسلحے کی سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی اور پشاور سے آنے والی کار کی تلاشی کے دوران کار کے خفیہ خانے سے بھاری تعداد میں جدید اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گجرانوالہ FIA کا ڈسکا پوسٹ آفس پر چھاپا، جعلی اسلحہ اور ڈرائیونگ لائسنس بنانے میں ملوث اسسٹنٹ پوسٹ ماسٹر سمیت 6 ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف ٹکٹیں اور لائسنس برآمد کر لیے۔ ملزم نوید خان کی نشاندہی پر پوسٹ آفس کے باہر سے عرضی نویس محمد شفیع، پرنٹنگ پریس کے مالک رانا شکیل الرحمان کو بھی گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان قبل ازیں بھی 80 لاکھ سے زائد مالیت کی جعلی ٹکٹیں فروخت کر کے حکومت کو بھاری نقصان پہنچا چکے ہیں۔